بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم اسٹڈی کریں گے پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کو۔ پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ کا جو اس نے کنسیپٹ عام لوگوں کے سامنے وہ لے کر آیا ہے اپنی دا ریپبلک بک کے اندر، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ اچھا جی، دا ریپبلک بک کے اندر پلیٹو نے جو آئیڈیل اسٹیٹ کا کنسیپٹ اس نے پیش کیا ہے وہ مکمل طور پر ایک یوٹوپیا سکیم ہے، ایک ایسی سکیم ہے جو ریالٹی میں کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر جتنے بھی آئیڈیاز اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مکمل طور پر یعنی کہ بیس کرتے ہیں ریالٹی کے اوپر، وہ بیس نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ مطلب وہ ایک جسٹس کے اوپر، ایک مورالٹی کے اوپر، ایک یعنی کہ اس کی ڈیفائن کیے ہوئے یعنی کہ پلیٹو کے اپنے ہی ڈیفائن کیے ہوئے آئیڈیاز کے اوپر اس کی مکمل طور پر جو اس کے یعنی کہ آئیڈیل اسٹیٹ کی بلڈنگ ہے وہ اس کی بنیاد کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پلیٹو جو بذات خود ہے، اس نے جو انسٹیٹیوشن اپنی آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر بنائے ہیں اس کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے کہ کیا یہ ریالٹی کے اندر یہ کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو پلیٹو نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے کہ کیا یعنی کہ جو اس کا آئیڈیل اسٹیٹ کا آئیڈیا ہے وہ کبھی امپریکٹیسیبل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، کیا وہ ریالٹی بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا، بلکہ اس کی ہمیشہ ایک ہی سوچ رہی تھی پلیٹو کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح انڈیویجول کو اس کی اسٹیٹ کے ساتھ آئیڈینٹیکل کر دے۔ مطلب وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو انڈیویجول کا ریزن یا اس کی یعنی کہ جو نالج ہو وہ اسٹیٹ کا نالج بھی ہو، اس کا جو اسپرٹ یا اس کی جو طاقت ہو وہ اسٹیٹ کی بھی طاقت ہو، اس کے جو ایپیٹائٹ یا اس کی جو خواہشات ہوں وہ اسٹیٹ کی ہی خواہشات ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں اس نے ایک بڑا دلچسپ ایک کمپیریزن دیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ایک یعنی کہ انڈیویجول کے جو آرگن ہیں ان کی بات کریں گے، پھر ان کو سمبولائز کریں گے، اور پھر سیم ٹو سیم جو اسٹیٹ کے اندر کسی ایک ریاست کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ہم ان کو دیکھیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے اس نے کہا کہ اگر انڈیویجول کے آرگن دیکھیں تو سب سے پہلا جو انڈیویجول کا آرگن ہے وہ آتا ہے بیلی، یعنی کہ اس کا پیٹ۔ اب اس کو اس نے سمبولائز کس کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو پیٹ ہوتا ہے وہ یا ایپیٹائٹ یا خواہشات کے ساتھ اس نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب وہ یہی چیز بیان کرتا ہے کہ مطلب ریاست کے اندر جو یہ چیز ہے وہ کس کے ساتھ ڈیفائن ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر وہ یہ یعنی کہ اسٹیٹ کے اندر اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر سیم چیز یعنی کہ جو بیلی ہوتی ہے وہ لیبر، ایگریکلچر، انڈسٹری، کلرک یا بزنس وغیرہ ان تمام آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ بیلی اور اس کے ساتھ ڈیزائر اور ساتھ میں اسٹیٹ کی جو چیزیں اس نے سمبولائز کی ہوئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ جس انڈیویجول آرگن کی بات کرتا ہے ہیومن باڈی کے اندر وہ ہے ہارٹ، یعنی کہ اس کا دل، اور یہاں پر وہ سمبولائز اس کو دیتا ہے کہ یہ ہے کریج یا یہ ہے اسپرٹ، یعنی کہ انسان کا جو دل ہے یہ اسپرٹ ہے۔ اور دوسری طرف یعنی کہ وہ اسٹیٹ کے اندر اس چیز کو ایسے بیان کرتا ہے کہ یہ مطلب سولجر ہیں یا ملٹری ہے یا ملٹری آفیسرز ہیں۔ یہ مطلب اس نے اس چیز کو پلیٹو نے اپنی دا ریپبلک کے اندر اس کو سمبلائز کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے برین یا مطلب دماغ۔ یہاں پر وہ برین کو پرسونیفائی کرتا ہے یا سمبولائز کرتا ہے ریزن کے ساتھ یا نالج کے ساتھ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ برین جو ہے وہ پولیٹیکل فلاسفر جو ہوں گے یا تھنکر جو ہوں گے یا اس اسٹیٹ کے جو رولر ہوں گے وہ اپنا دماغ استعمال کریں گے، اپنا نالج استعمال کریں گے اور ایک آئیڈیل سوسائٹی کو چلائیں گے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کے چارٹ کی ایک کنکلیوژن اگر ہم نکالیں تو یہاں پر ہمیں ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ اس کی جو ہر ایک کیٹیگری ہے، چاہے وہ یعنی کہ اس کی کیٹیگری ہو لیبر کی، سولجر کی یا فلاسفر کی، یا سیم ٹو سیم یہاں پر اس کی باڈی کی بات ہو یا اس کی یعنی کہ سمبولائز کرنے کی بات ہو، تو یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ حد تک ان کی جو فنکشن جو ہیں وہ اسپیشلائز فنکشن ہے۔ یعنی کہ جو مطلب یہاں پر جو لیبر ہے اس نے اپنا محسوس کام کرنا ہے، سولجر نے اپنا کام کرنا ہے اور فلاسفر نے اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن سارے کی ساری یعنی کہ چارٹ میں ایک ہمیں اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن اور انٹر ڈیپینڈنس کے اوپر ہو کر یہ ساری کی ساری جو کیٹیگریز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ جیسے انڈیویجول آرگن ہوتے ہیں، اس میں ساری کی جو یعنی کہ اس کے جو آرگن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کوآپریشن میں ساتھ دیتے ہیں۔ بالکل سیم ایک اسٹیٹ کے اندر بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے ہی ہوں گی کہ جتنے بھی اسٹیٹ کے آرگن ہیں وہ ایک دوسرے کا اس میں ساتھ ضرور دیں گے۔
اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں اس کی خصوصیات کی، اس کی آئیڈیل سٹیٹ کے سیلینٹ فیچرز کی۔ سب سے پہلے یعنی کہ پلیٹو نے جس بات کو بیان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ رول آف فلاسفی ہوگا، یعنی کہ اس کی آئیڈیل سٹیٹ کے اندر جو فلاسفر رولر ہوگا، یعنی کہ جو بندہ رول کرے گا یا جو بندہ یعنی کہ رولر ہوگا یا جو بندہ کنگ ہوگا وہ فلاسفر بھی ہوگا، یعنی کہ وہ پڑھا لکھا ہوگا اور اس کو ہر چیز کے اوپر ڈومیننس حاصل ہوگی، اس کا ویژن جو ہے وہ بہت براڈ ہوگا، اس کا ایپٹیچیوڈ اور ایپیٹائٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا، اور وہ یعنی کہ جتنے بھی ریٹن لاز ہیں یا پبلک اوپینین ہے وہ ان کے لیے ایک امیون کے طور پر جو ہے وہ کام کرے گا۔ نمبر 2 کے اوپر جو سیلینٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایبسولیوٹ رول ہوگا، یعنی کہ جو آئیڈیل سٹیٹ کے اندر فلاسفر رولر ہے یا جو کنگ ہے جو یعنی کہ رول کر رہا ہے وہ بغیر کسی یعنی کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کے قانون کی گرفت نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کے رسم و روایات کی گرفت نہیں ہوگی اور کسی بھی قسم کے پبلک اوپینین کی اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی۔ وہ مکمل طور پر ایک ایبسولیوٹ اتھارٹی ہوگا، لیکن اس کی جو ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کے مطابق ہی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر جو اس نے بات کی ہے وہ اس نے کہا ہے کہ جو رولرز ہیں یا جو مطلب فلاسفر رولر ہیں وہ ایجوکیشن کے سسٹم کے اوپر بھی کنٹرول کر کے رکھیں گے، کیونکہ رولر ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے اپنے گارڈینز کو یا اس نے اپنے سولجر کو ٹریننگ کیسے دینی ہے، ان کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے، اور آنے والے جو رولر ہیں ان کی ایجوکیشن کس طرح کی ہوگی اور وہ رولر کس طرح کے بنیں گے، یہ بھی کنٹرول جو ہے اس وقت کے فلاسفر رولر کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ پھر اچھا جی، اس کے بعد پلیٹو اپنی آئیڈیل سٹیٹ کے متعلق کہتا ہے کہ میری آئیڈیل سٹیٹ کے اندر سینسرشپ ہوگی آرٹ اور لٹریچر کی۔ وہ کس وجہ سے ہوگی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو مطلب فلاسفر رولر ہوگا وہ آرٹ اور لٹریچر کو کنٹرول کر کے رکھے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک آئیڈیل سٹیٹ میں امورالٹی پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ اخلاقیات کی کمی آ جاتی ہے۔ مورالٹی ہو گیا اخلاقیات، اور یعنی کہ امورالٹی ہو گیا کہ بد اخلاقی ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ان دونوں چیزوں کی آرٹ اور لٹریچر کی سینسرشپ جو ہے آئیڈیل سٹیٹ میں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتا ہے کہ میری جو سٹیٹ ہوگی اس میں کمیونزم ہوگا، یعنی کہ سسٹم آف کمیونزم جو ہے وہ اس کی آئیڈیل سٹیٹ کے اندر آ جائے گا۔ اس سسٹم آف کمیونزم کے تحت جتنے بھی رولر ہوں گے اور سولجر ہوں گے ان کی اپنی کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہوگی، بلکہ ساری کی ساری جو پراپرٹی ہے وہ ہوگی آئیڈیل سٹیٹ کی، اور وہی آئیڈیل سٹیٹ جو ہے وہ کمیونزم سسٹم کے تحت ان رولرز اور سولجر کے لیے ایک ایسا سسٹم اور ایسا سوٹیبل انوائرمنٹ یعنی کہ بنائے گی جو ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر رولر اور سولجر اپنی جائیداد بنانے لگ جائیں گے تو پھر وہ میری جو آئیڈیل سٹیٹ ہوگی اس کی یعنی کہ حفاظت وہ صحیح طرح سے نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ان کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں بنا سکیں گے۔ اس کے بعد نمبر 6 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں ان کو ایکول ٹریٹ کیا جائے گا، لہٰذا ہمیں یہاں سے یہ ایک چیز یعنی کہ واضح نظر آتی ہے کہ 327 BC کے اندر جب یہ پیدا ہوا تو اس زمانے کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پلیٹو تھا وہ پہلا ایک فیمنسٹ تھا، یعنی کہ جو ایکول ٹریٹمنٹ ریکوائر کرتا تھا مین اینڈ وومن کے لیے، یعنی کہ دونوں کی جو ایبلٹیز ہیں مین اور وومن کی وہ اسٹیٹ ان سے فائدہ اٹھائے گی۔ اچھا جی، نیکسٹ نمبر 7 کے اوپر آئے گا پرنسپل آف فنکشنل اسپیشلائزیشن۔ پرنسپل آف فنکشنل اسپیشلائزیشن کے تحت وہ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ محنت زیادہ کرتا ہوگا اس کو کسان یا لیبر بنا دیا جائے گا، جو بندہ اس سے زیادہ کرتا ہوگا اس کو یعنی کہ بنا دیا جائے گا اس میں سولجر کے اندر، اور پھر جو آخر میں یعنی کہ لائق لوگ ہوں گے یا جن کی اسٹڈی زیادہ ہوگی ان کو رولر بنا دیا جائے گا۔ لہٰذا ہر ایک بندہ جو ہے مطلب اس کی ایبلٹیز کے مطابق یا اس کی اسپیشلائزیشن کے مطابق ہی اس کو کام دیا جائے گا۔ اس چیز کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جسٹس ہے، اور جسٹس جو ہے وہ تمام لوگوں کی نیڈز کو فلفل کرے گا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جسٹس کے تحت ہی سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم جو ہے وہ کرٹیسزم کریں گے پلیٹو کی آئیڈیل سٹیٹ کے اوپر کہ کہاں پر اس میں یعنی کہ خرابی آ رہی ہے اور کیوں یہ ایک امپریکٹیسیبل ہے، یعنی کہ یہ ایک حقیقی دنیا کے اندر اس طرح کی آئیڈیل سٹیٹ بنانا تقریباً ناممکن ہے، اور وہ بھی آج کے دور کے اندر۔
پلیٹو کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے وہ مکمل طور پر ایک ان ریئلائزیبل اسٹیٹ ہے، ایک امیجنری اسٹیٹ ہے، اور ایک امپریکٹیسیبل اور ایک ان ریئل اسٹیٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ پلیٹو کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایبسولوٹ ہوگی اور ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ ہوگی، یعنی کہ اس کے سارے جو کنٹرول ہیں وہ ہوں گے یعنی کہ رولر کے پاس ہوں گے اس کے سارے کنٹرول۔ حالانکہ یہ چیز جو ایبسولوٹزم یا ٹوٹلیٹیرینزم یہ مکمل طور پر آج کے پالیٹکس کی جو ایتھکس ہیں ان کے خلاف ہے، لہٰذا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹو جو ہے وہ مطلب انسٹیٹیوشن آف سلیوری جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ پلیٹو نے جو لوور یا پروڈیوسنگ کلاسز ہوتی ہیں ان کو اس نے مکمل طور پر اگنور کر کے رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ اس کو کوئی غرض نہیں تھی کہ مطلب جو لوور یا پروڈیوسنگ کلاسز ہیں اس کے متعلق اس نے بہت کم یعنی کہ بات کی ہے، بلکہ زیادہ تر یا اس نے سولجر یا اس نے فلاسفر رولر کے بارے میں ہی بات کی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اپنی اسٹیٹ ہے یہ اس کو ایبسولوٹزم اور ٹوٹلیٹیرینزم کے اوپر بیس کروانا چاہتا تھا۔ اچھا جی، نمبر 2 کے اوپر جو اس کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ یہ کہ سسٹم آف فنکشنل اسپیشلائزیشن اینڈ جسٹس۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتا تھا کہ مطلب جو جس کام کی ذمہ داری اٹھا لے گا وہ ساری زندگی اسی میں رہے گا، یعنی کہ سولجر اس کی ذمہ داری حفاظت کرنا، رولر کی ذمہ داری ہے فلاسفر رولر کی ذمہ داری ہے رول کرنا، اور نیچے لیبر جو طبقہ ہے اس کی ذمہ داری ہے محنت کر کے اناج وغیرہ اگانا اور اوپر والے طبقے کی مدد کرنا۔ تو یہ چیز بھی ایک انسان کی پرسنالٹی کے خلاف ہی بات کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر ایک انسان فکس کام کے لیے نہیں بنا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ مطلب ضروری نہیں کہ مطلب ایک ہی کام کے اندر وہ اپنی ساری زندگی کو کھپا دے، بلکہ مختلف یعنی کہ اوقات کے اندر وہ مختلف قسم کے کام کر سکتا ہے۔ نمبر 3 کے اوپر جو اس کی آئیڈیل اسٹیٹ کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مطلب یہ انڈیویجول آرگن کو ایک اسٹیٹ کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ مطلب اسٹیٹ کے آرگن اور ایک انڈیویجول کے آرگن جو ہیں وہ تقریباً یعنی کہ دونوں سیم ہیں، جبکہ یہ جو کمپیریزن یا یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ بھی مکمل طور پر ایک رانگ چیز ہے، کیونکہ جو اسٹیٹس کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ انڈیویجول کے ایلیمنٹس کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ اسٹیٹ کے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہوتے ہیں، وہ مطلب بہت کم ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس ہوتے تو ہیں، یعنی کہ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس ہوتا تو ہے، لیکن مطلب اس طرح کوئی نہیں ہوتا کہ جس طرح اس نے کہ انسان کی باڈی کو ایک اسٹیٹ کی باڈی کے ساتھ اس نے اس کا کمپیریزن کر دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد پلیٹو از مورلسٹک رادر دین اے پولیٹیکل آئیڈیلسٹ۔ پلیٹو جو ہے وہ یعنی کہ اخلاقیات کے اوپر زیادہ چلا گیا تھا بجائے اس کے کہ وہ سیاست کے اوپر جاتا، یعنی کہ اس نے پولیٹیکل آئیڈیلسٹ بننے کے بجائے یہ کہ مورلسٹک آئیڈیلسٹ بننے کی کوشش کی ہے، اور یہاں پر جو ہے مطلب اس نے مکمل طور پر جو اس کی ایزمپشنز ہیں وہ ایک انسان کی یا ایک سٹیزن کی زندگی کے خلاف اس نے فیصلے کیے ہیں، جو کہ ایک انڈیویجول لبرٹی کے بالکل اگینسٹ چیز چلی جاتی ہے، یعنی کہ وہ شخصی آزادی کو نہیں مانتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ریاست کی بنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ریاست جو چاہے جب چاہے اس کا ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ نمبر 5 کے اوپر ہز آئیڈیل اسٹیٹ بیسڈ آن کمیونزم ان وچ فلاسفر رولر ہیز انلمیٹڈ پاورز۔ اس کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے وہ کمیونزم کے اوپر بیس کرتی ہے، اور جس کے اندر فلاسفر رولر جو ہے اس کے بعد بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں۔ اب جب ایک بندے کے پاس ایک انلمیٹڈ پاورز آ جائیں گی تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے یہ باقی لوگوں کی ہیومن نیچر کو وائلیٹ کرے گا، یعنی کہ یہ دوسرے لوگوں کے اوپر حکومت کرنا اپنا ایک مقصد سمجھ لے گا، اور یوں مطلب ایک حقیقی جو مقصد ہوگا ایک آئیڈیل اسٹیٹ بننے کا وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد نمبر 6 کے اوپر جو اس کی سوسائٹی کے اوپر کرٹیسائز بنتا ہے وہ یہ کہ اس نے جو ایک اصول بنایا ہے سسٹم آف ٹمپریری میرج آف گارڈینس، مطلب اس نے کہا کہ جو فلاسفر رولر ہوں گے وہ کم عرصے کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے وہ شادی کریں گے، وہ عام لوگوں کی طرح شادی نہیں کریں گے، نہ ان کی فیملی ہوگی نہ ان کی پراپرٹی ہوگی، بلکہ وہ ساری کی ساری ان کی یعنی کہ ذمہ داری وہ جو کچھ بھی ہیں وہ مرنے تک جو ریاست ہے وہی ان کو سنبھالے گی اور وہ ریاست کی خدمت کریں گے۔ اب یہ بھی جو چیز ہے یہ کہ ہیومن نیچر کو وائلیٹ کرنے والی بات ہے اس طرح کا جو آئیڈیا ہے۔ اور نمبر 7 کے اوپر اور آخری جو اس کی آئیڈیل اسٹیٹ کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جب یہ ایک یعنی کہ لوور کلاس یا جو
پروڈیوسنگ کلاس ہے، جب یہ اس کو مکمل طور پر اگنور کر دے گا تو اس طرح کی اگنورنس جو ہے وہ حقیقی سی بات ہے کہ جو لوور کلاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ میجارٹی میں ہوتی ہے، اور جب یوں مطلب یہ ان کو اگنور کر دے گا تو الٹیمیٹلی جو سوسائٹی ہے وہ دو حصوں میں، دو یعنی کہ ہاسٹائل گروپ کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ایک اس کی فیور میں آ جائے گی اور دوسری بالکل اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو یہ ہے پلیٹو کی آئیڈیل سوسائٹی آئیڈیل اسٹیٹ، اور پھر اس کے یعنی کہ فیچرز، اور پھر اس کے اوپر اس کا کرٹیسزم۔ اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ باقی اگلے ٹاپک میں ہم اس کے باقی یعنی کہ آئیڈیاز کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔